الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا یہ سلسلہ بالخصوص یو ایس اے اور کینیڈا وغیرہ کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے ناظرین بھی اس سلسلے کے اندر بذریعہ کال اور ایس ایم ایس شامل ہوتے ہیں۔ آپ بھی کسی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے جو نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے ان پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال بھی اس سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، ہمارے مدنی عملے نے ایک سوال پوچھا ہے، سب سے پہلے ہم اس سوال کو اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ خانہ کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی رہتا ہو، تو کیا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے اس کو بیت اللہ کہنے کی وجہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی رہنے سے، اللہ تبارک و تعالی جو کہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، کسی مکان میں وہ چیز آتی ہے جس کا جسم ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جسم سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جو گھر کہا جاتا ہے بیت اللہ کو، یا مساجد کو جو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، وہ معاذ اللہ اس نیت سے ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس میں رہتا ہے، بلکہ ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہ نسبت کی وجہ سے وہ شے معزز اور مکرم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ تو ان معنوں میں ہے تمام مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں، اور خاص کعبۃ اللہ شریف وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ پہلا گھر ہے اللہ کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے زمین میں رکھا، جو کہ مکہ میں ہے۔ تو دنیا میں سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی آپ کہہ لیں دنیا کی سب سے پہلی مسجد کہا جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھا زمین کے اوپر، اور چونکہ زمین کی ابتدا ہی اس مقام سے ہوئی، سینٹر جو ہے وہ یہی ہے، زمین یعنی پانی تھا، پانی کا جھاگ جمع ہوا، اس جھاگ سے مٹی وہ بنی، اور وہ یہ جگہ تھی سب سے پہلے جہاں پر آج خانہ کعبۃ اللہ شریف موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، مساجد یا خانہ کعبہ کو جو کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کرتے ہوئے ان کے احترام کے طور پر کہا جاتا ہے۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ عز و جل اس میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت اور مکان سے پاک ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ اس کے یہ معنی ہے، تو اس پر لازم بھی ہے توبہ بھی کرے اپنے اس غلط عقیدے سے، اور آئندہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کو بیت اللہ کس اعتبار سے کہا جاتا ہے، اس کی عزت کرامت کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اس کی جو نسبت ہے وہ اس کے احترام کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں اکبر اتاری ہند یوپی ضلع بولند شہر کثیر کلا سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایسی چیزیں بیچنا کیسا ہے جو لوگ سامنے ہی کھاتے پیتے ہوں؟ برائے کرم اس بارے میں میری کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ احترام رمضان، دیکھیں رمضان کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے، اپنے اعتبار سے بھی لازم ہے اور دوسروں کے اعتبار سے بھی لازم ہے۔ اپنے اعتبار سے کس طرح کہ جیسے اگر کسی شخص کو شرعاً روزہ رکھنے کی یعنی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو اب اس پر تو لازم ہے کہ وہ احترام رمضان کرے، اور احترام رمضان کیا ہے کہ روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان معنی کے اندر بھی لازم ہے کہ اگر کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جب بھی اگر وہ کھائے پیے تو چھپ کر کھائے پیے، لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے۔ یہ احترام رمضان لوگوں کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ اگرچہ شریعت اسے تو اجازت دیتی ہے کہ بھئی یہ روزہ چھوڑ دے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ دھڑلے سے جو ہے کھلے عام کھاتا پی رہے، بلکہ دوسرے لوگوں کا احترام کرتے ہوئے، ان کے روزوں کا احترام کرتے ہوئے اور ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے چھپ کر کھائے پیے۔ اب اسی طرح بیچنا ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اب معلوم ہے کہ وہ اس کو کھائے گا، تو بہت سے تو واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ جو روزہ چھوڑ رہے ہیں یہ بلا وجہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، تو اب ان کے ہاتھ بیچنا تو گناہ پر مدد کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی روزہ خوری میں مدد کرنا ہے۔ اگر شاید جتنے دکاندار ہیں یا آپ کے لیے ہوٹل والے ہیں وہ مکمل طور پر شٹر ڈاؤن کر دیں تو شاید بہت سارے روزہ خور جو ہے وہ روزہ خوری سے باز آ جائیں اور روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ جب کھانے کو نہیں ملے گا تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ بھی ضروری ہے۔ قانون بھی ہیں بہت سارے ممالک کے اندر، ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی قانون ہے کہ روزے کے ٹائم کے دوران اجازت ہرگز اس بات کی نہیں ہوتی کہ ریسٹورنٹ کھولے جائیں، الا یہ کہ مسافروں کی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پر اجازت ہوتی ہے کہ وہاں پر آنے جانے والے مسافر ہوتے ہیں اور انہیں شرعاً روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسے شخص کو وہ چیز بیچ رہے ہیں، وہ سامنے ہی کھائے گا، آپ خود بتا رہے ہیں، اور اس بظاہر ایسا کچھ اس سے نظر بھی نہیں آ رہا، تو بیچا بھی نہ جائے، تو اولاً دکان ہی بند رکھی جائے اس ٹائم میں۔ آپ بعض جگہ ہیں جیسے مسافر والے ہم نے بات کی، یا کوئی ایسا سامان ہے جو کہ فوراً یوں کھانے والا نہیں ہے، جا کے اس نے بننا ہے پکنا ہے پھر کسی نے جو ہے وہ کھانا ہے، تو ممکن ہے کہ گھر کے اندر بعض وہ افراد بھی ہوں کہ جن کو شرعاً روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو، چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہیں، خواتین ہوتی ہیں مخصوص ایام میں، تو ایسی صورت میں انہیں بیچا جا سکتا ہے۔ باقی ریسٹورنٹ وغیرہ چونکہ قانوناً بھی منع ہے اور خود احترام رمضان کے بھی خلاف ہے کہ انہیں کھولا جائے اور پھر لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا جائے، تو یہ تو گناہ پر مدد کرنا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک ویڈیو سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Muhammad Wasim Atari from Birmingham, UK. My question is, in the UK, the fast duration is about 18 to 19 hours. How is it if someone misses the fast because of the long hours? Shari-wise, is it okay or not? جی حضرت، روزے بہت لمبے ہیں، 18 سے 19 گھنٹے کے ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں کہ روزے چھوڑنے کا کیا ہے اور اگر کوئی چھوڑے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہر جگہ کے دنیا، اسلام تو پوری دنیا کے لیے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب روزے فرض کیے تو وہ فقط عرب کے لیے نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کے ہر مسلمان کے لیے تھے، کوئی کسی بھی خطے میں پایا جائے۔ کہیں روزہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے، کہیں بہت طویل ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو بہرحال حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک روزے میں در حقیقت اگر دیکھیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہم روزہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ تو اللہ کی توفیق اور ہمت سے رکھا جاتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمت نہیں پکڑتے، توفیق الہی شامل حال انہیں نہیں ہوتی تو وہ روزہ نہیں رکھتے، اور بہت ایسے افراد دیکھیں گے آپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ہمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، روزہ پورا کر لیتے ہیں۔ تو اگرچہ وقت زیادہ ہوتا ہے لیکن ان ممالک کا موسم مناسب ہوتا ہے کہ جہاں اتنی زیادہ بھوک پیاس نہیں لگتی، تو روزے رکھنے کی مکمل کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت اور توفیق دے گا۔ ہاں اگر واقعی کسی نے روزہ رکھ لیا، اب روزے میں اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ اب اگر روزہ نہیں توڑے گا تو ایسی صورت میں جان کے نقصان کا اندیشہ ہے، تو اب
ایک دم ایکسٹریم شدت صورت پر جب آ جائے گا تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہوگی. یوں ہی کسی کو اگر ایسی بیماری ہے جیسے شوگر والے ہیں تو وہ اتنا زیادہ طویل ٹائم نہیں رہ پاتے, تو جو نہیں رہ پاتے اور انسولین وغیرہ کے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتے, تو اب ان کو شرعاً روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ فدیہ دے دیں. ایک یہ بہت بڑا کانسیپٹ پایا جاتا ہے لوگوں میں, اور خاص طور پر یورپ کے اندر, کہ جناب روزہ نہیں رکھ رہے ہم فدیہ دیتے ہیں. صحیح. تو مال اللہ کی بارگاہ میں, یعنی آپ کے پاس مال ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ عبادتوں کو خرید لیں گے. عبادتوں کو خرید کوئی نہیں سکتا. جو شریعت کے احکام ہیں ان پر ہی عمل کرنا ہے آپ کو, جبھی سرخرو ہوں گے. تو فدیہ دینے کی اجازت کس کو, یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, فدیہ دینے کی اجازت اس شخص کو ہے جو کہ بوڑھا ہو جائے اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو. کس طرح قادر نہ ہو؟ نہ گرمی میں روزہ رکھ سکے نہ سردی میں, نہ لگاتار روزے رکھ سکے نہ ہی چھوڑ چھوڑ کر. ٹھیک ہے. اور آئندہ بھی اس کو کوئی امید نہ ہو, اتنا وہ ہو, بوڑھا ہو چکا. اور کیا ہو, بوڑھا ہو. کوئی اور مرض اگر ایسا ہوگا تو یہ نہیں, کیونکہ کسی اور مرض کے بارے میں بالکل یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ جا سکتا ہے. اگرچہ کئی ایسے امراض ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ موت کے ساتھ ہی جاتے ہیں, لیکن ممکن تو ہے. جبکہ بڑھاپا ایسا ہے کہ وہ جانے والا نہیں بلکہ اپنے ساتھ لے جانے والا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑھاپے کی وہ بھی, اور یہ بھی ہر بوڑھے کے ساتھ نہیں ہوگا کہ بھئی 70 سال کا بوڑھا ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے ایسا. بہت سارے 70 سال کے بوڑھے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کو ہمت ہوتی ہے. تو وہ کہ وہ نہ رکھ سکیں اس وجہ سے, اگر بوڑھا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے تو رکھ سکتا ہے, اس سال اس کو کوئی بیماری ہو گئی اس وجہ سے نہیں رکھ سک رہا, تو ٹھیک ہے چھوڑنے کی اجازت ہے. فدیہ نہیں دے گا, بعد میں قضا کرے گا. تو اب جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ معاملات ہیں کہ اتنا طویل روزہ ہے, اب حاملہ خواتین ہیں یا بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں ہیں, ان کو اگر واقعی اس طرح کا اندیشہ ہے کہ اب وہ روزہ رکھیں گے اتنا طویل تو اپنے یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو, لیکن فدیہ نہیں بلکہ ان روزوں کی قضا بعد میں کریں گے. چونکہ ان ایام کے, ان ممالک میں بھی وہ ایام آتے ہیں جن میں جو ہے وہ طلوع اور غروب کا ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے, دن کم ہو جاتا ہے, تو ان ایام کے اندر یہ اپنے روزے کو مکمل کریں گے. لگاتار نہیں کر سکتے تو چھوڑ چھوڑ کر رکھیں گے. ایون کہ رمضان کے اندر بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 30 تو نہیں رکھ سکوں گا, لیکن اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھوں گا تو پھر رکھ لوں گا, تو کم از کم 15 روزے رکھنے پھر بھی ضروری ہوں گے. ان پر جتنے کی طاقت پائیں اتنے رکھیں, جو رہ جائیں ان کی بعد میں قضا کریں. اور نارمل حالت میں بھلے کتنا ہی لمبا ہو روزہ رکھنا. پاکستان میں بھی کافی لمبا ہی روزہ ہوگا, تو سب کو کوشش کرنی ہے, بلکہ فرض ہے جن پر ان کو تو رکھنا ہی ہے. روزہ لازمی رکھیں. میسیجز روزے ہی سے متعلق, زکوٰۃ سے متعلق بہت سارے آ رہے ہیں. روزے کی حالت میں اگر نزلہ ہو اور ناک بند ہو جائے تو کیا کوئی بام وغیرہ سونگھ سکتے ہیں؟ سونگھ نہیں سکتے. اچھا. ہاں یہ ہے کہ اگر ناک کے اوپر کے حصے پر کوئی چیز لگا لی جائے تو ایسی صورت میں حرج نہیں ہے, لیکن کوئی بھی دوا کو سونگھنا اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. گھر کا سارا حساب گھر والوں کے پاس ہوتا ہے تو زکوٰۃ بھی کیا گھر والے دے سکتے ہیں یا صرف میں ہی دوں گا؟ گھر کا سارا حساب سے کیا مراد ہے؟ گھر کے اوپر تو زکوٰۃ لازم نہیں آتی ہے, گھر کے سامان پر تو زکوٰۃ نہیں آتی, زکوٰۃ تو آپ کے مال پر آتی. ٹھیک ہے. اب جو مال آپ کا ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر ہوگی, جو مال والدین کا ہے اس کی والدین پر ہوگی, والدین میں سے بھی والدہ پہ والدہ کی زکوٰۃ ہوگی, والد پہ والد کی, زوجہ پر زوجہ کی ہوگی. تو حساب رکھنا تو ہوگا. ہاں یہ کہ اولاد جو کما رہی ہے شادی سے پہلے وہ والدین کو لا کر دے دیتی ہے. اب والدین کو ہی مالک بنا دیا کہ بھئی یہ آپ کا ہے, جو دل چاہے آپ کریں, تو ایسی صورت کے اندر والدین اس کی زکوٰۃ دیں گے کہ مالک والدین ہے, بچہ مالک نہیں. اور اگر والدین کے پاس رکھواتے ہیں کہ بھئی یہ میں تنخواہ لایا ہوں یہ رکھ لیں, اور پھر اس کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں مالک آپ ہی ہیں, ان کے پاس بس رکھا ہوا ہے امانت کے طور پر, تو آپ کو حساب کتاب لینا ہوگا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے, اور اس میں سب سے پہلے یہ تعین ضروری ہے کہ ملکیت میری کیا ہے اور کتنی ہے. جب یہ آپ طے کر لیں گے کہ میری ملکیت میں کیا ہے, بہت ساری چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں میری ملکیت میں ہے نہیں, حالانکہ وہ ہماری ہی ملکیت میں ہے, یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہماری ملکیت میں لیکن وہ ہماری ملکیت کے اندر نہیں ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. جب پہلے ملکیت کا تعین ہو جائے گا تو اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے جی. ایک اور ویڈیو سوال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیر احمد اطاری صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، اس کے متعلق آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ جی حضرت، یہ روزہ رمضان کا فرض ہے اور نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ تو سال میں ایک بار ایک مہینے کا ہے، اور رمضان تو روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، تو نماز قضا کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اب اگر روزہ رکھتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے تو کم از کم اس کا روزہ مکروہ ضرور ہے۔ ٹھیک، روزے کے اندر گناہ بندہ کرے تو اس کی وجہ سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے، اس کی نورانیت اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم تقوی حاصل کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ پرہیزگار تو ہم جبھی بنیں گے جب گناہوں سے بچیں گے، کیونکہ دیکھیں رمضان کے اندر تو ہم ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو عام دنوں میں حلال تھیں۔ کھانا پینا عام دنوں میں حلال تھا، رمضان میں حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو جب حلال چیزوں سے بچتے ہیں تو پھر جو ٹوٹل آل اوور جو ہے وہ 12 مہینوں میں ہی حرام ہے، ان سے بچنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ تو اب ایسے افراد کو یہ نہ کہا جائے کہ تمہارے روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ اپنی جگہ، وہ روزہ بھی چھوڑ دے گا تو 2 جو ہے وہ گناہ کرے گا۔ اس کو ترغیب اس بات کی دلائی جائے کہ یار آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نماز کی بھی ادائیگی کریں، اور نہ صرف رمضان میں بلکہ پورا سال ہی ادائیگی کریں۔ تو یوں اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے، روزہ ایسے جملے نہ کہے جائیں جس کی وجہ سے وہ روزہ بھی چھوڑ بیٹھے۔ بہرحال اس کا ایسا کرنا جو ہے وہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اس پر لازم ہے کہ جو ایسا کرتا ہے، اگر پہلے بھی ایسا کیا ہے تو توبہ اور اس کے ساتھ ان نمازوں کی قضا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ میرا نام حمزہ اشفاق ہے اور روم اٹلی سے یہ عرض ہے کہ یہاں پر جو روزے کا دورانیہ ہے وہ بہت لمبا ہے، تو کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی، سوال ہو چکا ہے، ایک اور سوال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عتیق قطاری، برمنگھم مدنی کابینہ UK سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جن ممالک میں رمضان کا چاند نہیں دیکھا جا سکتا، وہاں پہ رمضان کیسے سٹارٹ کیا جائے، روزے کیسے رکھے جائیں اور عید کیسے منائی جائے؟ جی حضور، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند رکھ کر افطار کرو، یعنی عید کرو۔ ٹھیک ہے، تو دار و مدار چاند پر ہے۔ اب جہاں نہیں دیکھے جاتے، مثلا بہت سارے مسلمان ہیں، مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا، بعض جگہوں پر تو باقاعدہ مسلمان کی کمیونٹیز ہیں، علاقے ہیں۔ UK دیکھ لیں، بہت بڑا علاقہ وہاں پر مسلمانوں کا ہے، اور باقاعدہ اہتمام ہے، ہلال کمیٹیاں موجود ہیں اور وہ دیکھتی ہیں چاند۔ تو جب علماء اہل سنت کی موجودگی میں ایسی کوئی کمیٹی موجود ہے اور وہ دیکھ کر باقاعدہ اعلان کرتی ہیں تو اس کو فالو کریں گے، جس طرح ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی تو چاند نہیں دیکھتا، لیکن ایک کمیٹی ہے وہ دیکھتی ہے علماء کی، اور وہ اناؤنس کرتی ہے، اس کے مطابق روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب جہاں نہیں اس طرح کا کوئی انتظام ہے، چندی مسلمان ہیں، تو وہاں کیا کریں؟ وہاں پر مسلمان خود دیکھیں چاند۔ اچھا، یہ نہیں کہ چاند دکھانا ہے یا دیکھنا ذمہ داری سوال یہ کر رہے ہیں کہ چاند نظر نہیں آتا۔ ہاں، تو اب اس میں کیا کریں گے؟ دیکھیں 5 مہینوں کے چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی دیکھ لے گا تو بقیہ سے ساکت ہو جائے گا۔ وہ 5 مہینے کون سے ہیں؟ شعبان اور رمضان، شوال 3 یہ، اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 5 مہینے ہیں۔ اب ان ممالک میں چونکہ مین جو بات ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ابر ہوتا ہے، مطلع صاف نہیں ہوتا، بادل ہوتے ہیں، چاند نظر نہیں آتا، تو اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے کی حاجت نہیں۔ شریعت مطہرہ نے بڑا آسان کلیہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ اگر تم پر چھپ جائے بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بھئی کہ ہم ہر سال ہی جو ہے وہ اپنے سارے مہینے 30 کے ہی پوری کریں، بالکل آپ کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہیں اس دفعہ 29 کا کروانا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو چاند نظر آئے گا تو ٹھیک ہے، نظر نہیں آئے گا تو آپ 30 دن پورے کریں۔ اب اگر ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے تو ہر دفعہ یہی حکم ہوگا کہ آپ اپنی چاند دیکھیں، اور جب چاند نظر نہیں آتا تو 30 پورے کریں۔ تو شعبان کا چاند دیکھیں، جب شعبان کے 29 کو چاند دیکھیں نظر نہ آئے تو شعبان کا 30واں دن بھی مکمل کریں اور اس کے بعد رمضان اسٹارٹ کریں۔ یوں ہی رمضان کا بھی آپ 29 سے چاند دیکھیں، 29 کو نظر نہیں آیا تو پھر آپ رمضان کے بھی 30 دن
پورے کریں گے تو اس بات کا اہتمام کریں، جہاں کوئی اور نظام نہیں ہے وہاں آپ خود چاند دیکھ کر اس کے مطابق اپنے روزے شروع کر سکتے ہیں یا عید کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میسج یہ پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں آنکھ میں پانی کے چھینٹے مارنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اسی طرح ساتھ یہ بھی ملا لیجیے کہ گرمی کی حالت میں چھینٹے مارتا ہے؟ ہاں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے، کہ پانی جو ہے وہ اندر ڈالا نہیں جاتا، صحیح، تو عموماً یوں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور پانی نکل جاتا ہے، باقی آنکھوں میں پانی ڈالنا یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک تو ہے، اس سے بچنا چاہیے، باقی چھینٹے مارنے سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ ٹھیک ہے، باہر باہر سے صاف ہو جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ محمد عقیل شریف اتاری، دارالفتاح اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد کے خادم صاحب رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دن میں انہوں نے مسجد کے وضو خانے اور باتھ روم وغیرہ کی صفائی بھی کرنی ہے اور اس کام کے لیے کوئی اور فرد موجود نہیں ہے، تو وہ کام بھی انہیں کرنا ہے، تو اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں کہ کیا اعتکاف کے دوران وضو خانے اور باتھ روم وغیرہ کی صفائی کا کام وہ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی وجہ سے، اس مدنی ماحول کی وجہ سے لوگوں میں بڑا ایک اعتکاف کا جو ہے وہ جذبہ بیدار ہوا، اور بہت سارے لوگ، ورنہ پہلے بھی جو ہے وہ خود یہ جیسے ہے نا کہ خادم ہیں یا امام صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں، یہ دیکھا نہیں جاتا تھا کہ وہ اعتکاف کی طرف خود بھی آئے، لیکن اب ماشاءاللہ خود بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، تو کر سکتے ہیں۔ دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کی مسجد کا وضو خانہ اور استنجا خانہ ہے کہاں پر۔ ٹھیک ہے، مسجد کی ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے، اب اس میں بعض حصہ ہوتا ہے عین مسجد جہاں پر آپ نماز ادا کرتے ہیں، بعض حصہ ہوتا ہے فنائے مسجد جو کہ مسجد سے متصل ہوتا ہے اور ضروریات مسجد کے لیے ہوتا ہے، جیسے وضو خانہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر استنجا خانہ بنا ہوا ہوتا ہے، یا خالی چپل اتارنے کی جگہ ہوتی ہے، خالی صحن ہوتا ہے، وہاں پر جنازہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی فنائے مسجد میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر کسی مسجد کا وضو خانہ اور استنجا خانہ اس میں شامل ہے تو ایسی صورت میں فنائے مسجد میں ہے تو وہ وہاں پر جا سکتے ہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر باہر ہے کسی کا یا ہے تو مسجد میں لیکن اس کا راستہ باہر سے ہے تو اب ایسی صورت میں اگر باہر کی طرف جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے دیکھ لیں کہ آپ کی مسجد کے وضو خانے اور استنجا خانوں کا راستہ اور وہ خود کہاں پر ہے، اگر فنائے مسجد میں ہے تو وہ اعتکاف کر سکتے۔ اچھا، وہ ان دنوں کی اجرت کا مستحق ہوگا جتنے دن وہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے اور مسجد میں کام بھی کر رہا ہے، کیا ہوگا اس کے حوالے سے؟ اب یہ کہ وہ مسجد میں دیکھیں کام تو وہ کر رہا ہے، تو کام کے اعتبار سے اس کی کٹوتی تو نہیں ہوگی کیونکہ کام تو وہ کر رہا ہے، کام پر ہی عموماً یہاں پر اجارہ ہوتا ہے یا بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے وقت کا بھی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی ایک اور کال چلائیے۔ محمد اخلاق قطاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو پرچون کی دکان پہ جو ہے نا لاٹریاں بیچی جاتی ہیں 1 روپے کی 5 روپے کی، اس میں سے ہر ایک کا جو ہے نا انعام نکلتا ہے، آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ لاٹری کسی وہ چارٹ کے اوپر چیزیں لگا دی جاتی ہیں اور پرچیاں ہوتی ہیں، اس میں پھر نکلتا ہے، اور بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ لاٹری تو جوا ہی ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پر کھیلی جائے یا بڑے پیمانے پر، اور جواری کبھی بھی بڑے پیمانے سے شروع نہیں ہوتا، وہ چھوٹے سے ہی شروع ہوتا ہے، لت پڑتی ہے تو وہ بڑا جواری بن جاتا ہے۔ تو جوا حرام ہے، اسلام میں اس کو نجس قرار دیا گیا، تو اس سے بچنا ضروری ہے، بیچنا بھی جائز نہیں ہے ایسی چیزیں، اور والدین پر بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد کو جب چیز لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو ان باتوں کے حوالے سے ان کی تربیت کریں، اگر کبھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز لے کر آئیں وہ واپس بھی کروائیں، اور آئندہ کے لیے انہیں تنبیہ بھی کریں کہ بیٹا یہ گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، جی ایک اور سوال چلائیے۔ بشارت علی بات کر رہا ہوں، شوگر ہے، روزوں کے بارے میں کسی کو روزے رکھوا سکتا ہوں؟ بھوک پیاس بہت تنگ کرتی ہے۔ دوسرا، اس کا خرچہ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو دوں اگر وہ اپنے گھر سے کھاتا ہے؟ شوگر کے مریض ہیں، یہ بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں لوگ۔ روزہ رکھوا کسی کو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، فقط ایک عبادت ہے جو آپ کسی اور سے کروا سکتے ہیں، وہ ہے حج بدل، ٹھیک ہے، جبکہ خود وہ شخص اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، نہ ابھی نہ آئندہ، تو وہ کروا سکتے۔ اس کے علاوہ نماز ہے اور روزہ ہے، تو یہ بدنی عبادات ہیں، یہ آپ کسی اور سے نہیں کروا سکتے، آپ کو خود ہی کرنی ہوگی۔
فدیہ جو دیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس سے عبادت ادا کروا رہے، نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ نے اس روزے کا بدلہ ہی فدیہ یعنی صدقہ قرار دے دیا، تو یہ معنی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ فدیے کی اجازت فقط بوڑھے شیخ فانی کو ہے اپنی تمام شرائط کے ساتھ، تو اگر شوگر کا مریض ہے تو اسے فدیے کی اجازت نہیں ہے، انتظار کرے صحت مند ہونے کا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، تو بالکل انتظار کریں۔ اگر نہیں ہوتا اور اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس بڑھاپے سے پہلے ہی بندہ انتقال کا قریب ہو جائے گا تو فدیے کی وصیت کر کے جائے، ٹھیک، کہ میرے تہائی مال میں سے میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اور اگر نہیں، وہ شخص جو ہے وہ اس سے انتقال تک پہنچنے سے پہلے بڑھاپے کی اس اسٹیج کو پہنچ گیا جس کو ہم نے بیان کیا کہ بھئی وہ شیخ فانی ہو گیا، تو اب اپنے آئندہ روزوں کے لیے بھی وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور پچھلے جو اس پر قضا رہ گئے ان کے لیے بھی فدیہ ادا کر سکتا ہے، لیکن وہی ہم نے بیان کیا کہ وہ شیخ فانی کے لیے ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ یہ ابھی روزہ چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن بعد میں ان کو قضا ہی کرنی ہوگی صحت یاب ہونے کے بعد۔ ہاں اگر یہ چاہیں کہ میں اگر بعد میں صحت یاب ہو گیا تو میں ان روزوں کی قضا کروں گا، یہ پکی سچی نیت ہو، ٹھیک، اور اب یہ چاہیں کہ میں ہر روزے کے بدلے میں فدیہ بھی ادا کر دوں تو یہ فدیہ ادا کرنا مستحب ہوگا، اسے روزے کا بدلہ نہ سمجھیں تو، سمجھیں گے تو پھر کانسیپٹ غلط ہو جائے گا، تو پھر وہ چیز فائدہ نہیں دے گی۔ کانسیپٹ یہ رکھیں کہ بھئی میں نے روزہ ہی ادا کرنا ہے، بعد میں اللہ جب مجھے شفا دے گا، اور میں ابھی یہ روزے کا بدلہ نہیں دے رہا بلکہ ویسے ہی خیرات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، صدقہ کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں ان کا یہ کرنا مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم 5 بہن بھائی ہیں، والد صاحب نہیں ہیں، 5 مرلے زمین ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ زمین جو وراثت کے اندر ملی ہے یا ویسے بھی خریدی ہے تو زمین پر زکوٰۃ اسی وقت لازم آتی ہے جبکہ آپ نے بیچنے کے لیے خریدی، ٹھیک ہے، وراثت میں چونکہ خریدی نہیں تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ ہاں اگر آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، بیچنے کے لیے نہیں ہے تو زمین چاہے کتنی ہی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال چلائیے۔ شوال المکرم کا چاند اگر کسی آدمی کو حرم میں نظر آ جاتا ہے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے؟ جی حضرت، یہ بھی بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسا کیوں سوال کیا جاتا ہے یہ بھی پہلے ایک بات ہے۔ 3 مہینے جو ہے وہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10-12۔ اب ان مہینوں میں جو شخص استطاعت حج کی پالے اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب یہاں سے جانے والے تو ہم کہتے ہیں کہ جن ایام میں قافلے بن رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہر میں، اس کا اعتبار ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ حج کے فارم ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، تو اب ان ایام میں جس کے پاس اتنا مال تھا اس پر حج فرض ہو گیا، تو جو وہ ہے ہی وہاں پر ان مہینوں کے اندر جو حج کے مہینے ہیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، جبکہ پہلے نہ کیا ہو، کیونکہ حج تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب پہلے حج نہیں کیا تو کیا اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ اس پر حج اپنی شرائط کے ساتھ ہی فرض ہوگا۔ حج کی شرائط کیا ہیں کہ وہ شخص کہ اس شخص کے پاس اتنا مال و اسباب ہو کہ وہ وہاں پر جانے کا بھی اس کے پاس کرایہ ہو، اچھا جانے کا تو یہ پہنچا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، پہلے سے، اب اس کے بعد وہاں پر رہنے کا اس کے پاس مال و اسباب ہو، جتنے دن وہاں رہنا ہے، اور اتنے ہی دن پیچھے اپنے اہل و عیال جن کا نفقہ اس پر لازم ہے اتنا مال بھی اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب عموماً جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ 2-2.5 مہینے مزید رہیں وہاں پر ہوٹل میں رہیں، کرایہ برداشت کریں اور ساتھ میں کھانا پینا سارے معاملات کر سکیں، تو اس لیے چونکہ استطاعت نہیں ہے تو حج ان پر فرض ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے پاس استطاعت ہے، کوئی ایسا گیا کہ استطاعت تو ہے، بالکل وہ رک سکتا ہے، لیکن قانون کی وجہ سے وہ رک نہیں سکتا، ویزا 30 دن کا ہے یا 40 دن کا ہے، اس کو واپس ہی آنا پڑے گا، تو اگر استطاعت مالی اعتبار سے تھی تو حج فرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب قانون کی وجہ سے واپس آیا ہے تو اب حج فرض ہے، اب اس کی ادائیگی کے لیے اس کو کوشش کریں، وہ تو کہیں بھی ہوتا تو حج فرض ہو جاتا، جیسے نا، جیسے پاکستان کے اندر پچھلے دنوں آیا تو اب گورنمنٹ کے اندر نام نہیں آیا، حج فرض ہو گیا،
اب کوشش کرے گا ہر سال. اب یہ اب ٹھنڈے ہو کے بیٹھنے والی بات نہیں ہے, اب کوشش ہی کرنی ہے. پرائیویٹ کے پیسے ہیں, پرائیویٹ کے لیے کوشش کرے, نہیں ہے آئندہ سال پھر کوشش کرے. تو اپنی کوشش جاری رکھیں, اور اگر کامیاب نہ ہو سکے آخر عمر تک تو پھر بوقت انتقال حج بدل کی وصیت کرنا ایسے شخص پر لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور سوال چلائیے. میں ساجد محمود اتاری. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا ایک مکان تھا, اس میں میں نے اپنے بھائی کو حصہ دیا ہے تقریباً 8 لاکھ روپے. تو 5 لاکھ روپے مجھ پہ قرضہ ہے. تو اب میری کریانے کی دکان ہے, اس میں تقریباً 2 لاکھ کا سامان ہے. تو کیا مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی قرضے کے حوالے سے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیں. قرضے پر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی, بلکہ جو آپ کا مال ہے اس میں سے قرضہ مائنس ہو جاتا ہے, اور مائنس کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے جو مال ہے اس پر اس کی مقدار کتنی ہے, نصاب کی مقدار ہے یا نہیں. اس نے کہا کہ 5 لاکھ قرضہ ہے اور 2 لاکھ کا جو ہے وہ مال ہے, تو اب قرضہ مائنس کریں تو ان کے پاس مال کچھ نہیں بچے گا. اگر اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کپڑے پاک کرنے کے لیے اگر بالٹی میں کپڑے ڈالے جائیں تو مزید کتنا پانی بہانا ہوگا؟ کپڑے میں جب نجاست لگی ہے, اب نجاست 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو کہ نظر آ رہی ہوتی ہے, جیسے خون لگا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور ایک ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہی, جیسے پیشاب کے چھینٹے لگ گئے. ٹھیک ہے. تو اب جو نظر آ رہی ہے تو اس کا تو زائل ہونا ضروری ہے, واضح طور پر اس کی آثار جو ہے وہ زائل ہو جائیں. ہاں اگر بہت زیادہ صاف کر لیا لیکن رنگت نہیں جاتی تو پھر بھی پاک ہو جائے گا. اور جو نظر نہیں آ رہی اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب اس پر آپ پانی بہا کر پاک کر رہے ہیں, اور آسان طریقہ بھی یہی ہے, تو اب اتنا پانی بہائیں کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب اگر کپڑے بالٹی کے اندر بھگوئے ہوئے ہیں اور نلکا آپ کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہلا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اوور فلو ہو کر بالٹی بہہ جاتی, تو اتنی بہہ گئی کہ آپ کو غالب گمان ہو گیا کہ جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی ہوگی, نکل گئی ہوگی, جو پانی بہہ گیا اس کے ساتھ چلی گئی ہوگی, تو ایسی صورت میں کپڑا پاک ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم بغیر مسلمان ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ وہ قرآن شریف بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں؟ جیسے ابھی رمضان شریف ہے, اب مدنی چینل بھی ہے, اور بھی اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں کہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو. اگر اس سے اس کا جذبہ بڑھتا ہے اور وہ ہے تو غیر مسلم لیکن عبادت کرنا شروع کرے, کیا وہ عبادت کہلائے گی؟ عبادت نہیں کہلائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر عبادت اللہ پر ایمان کے بعد قبول. ٹھیک ہے. تو اول ایمان ہے, اسلام ہے, پھر عبادت کی قبولیت ہے. تو عبادت بغیر ایمان کے, بغیر اسلام قبول کیے قبول نہیں ہوگی. تو اس کو ترغیب یہ دلائی جائے اور دعوت دی جائے اس کا میلان نظر آ رہا ہے کرنے کے لیے, اور اس کے اوپر انفرادی کوشش کی جائے, علماء سے ملاقات کروا کر اس کے جو اشکالات بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کو دور کروایا جائے, اور اسے اسلام کی دعوت دیں. اس طرح کی کتابیں اسے پڑھنے کے لیے دیں. ایک کتاب ہے ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر, ویلکم ٹو اسلام. ٹھیک ہے. بہت پیاری کتاب ہے, اور جو ایک نئے مسلمان یا جو اسلام کی طرف مائل لوگ ہیں ان کے ذہن میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے اس کتاب میں بڑے سوالات اور جوابات ہیں بہت پیارے, تو وہ پڑھنے کے لیے دیں اسے, اور اسے دعوت اسلام کی طرف. ٹھیک ہے. میسج میں سوال یہ پوچھا گیا کہ شادی کے بعد ان کے شوہر نے ان کا جو زیور ہے وہ بینک والوں کو دے دیا ہے, بینک میں رکھوا دیا, تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جو زیور رہن کے طور پر رکھوا دیا جائے تو رہن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. جو بینک کو دیا وہ بینک میں چونکہ رہن کے طور پر رکھا جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. تو وہ جب واپس آئے گا تو پھر جب نہیں, ان سالوں کی تو نہیں ہوگی. جب واپس آئے گا تو پھر بقیہ آئندہ سالوں کی پھر زکوٰۃ. اور جو لاکر میں رکھتے ہیں بینک میں, ہاں جو لاکر میں رکھتے ہیں اس کے اوپر بہرحال زکوٰۃ وہ ان کا اپنا ہے, وہ ان کا اپنا ہی ہے. وہ ایسے ہی جیسے آپ اپنی الماری میں آپ نے رکھا ہوا ہے, کسی اور کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا, تو امانت کے طور پر رکھنا الگ ہوتا ہے, رہن کے طور پر رہن یعنی وہ دے کر اس کے عوض میں پیسے لیے جاتے ہیں. بہرحال یہ ہے گناہ, کیونکہ بینک سے جو یوں پیسہ لیا جاتا ہے رہن رکھوا کر وہ سود کے بغیر واپس نہیں ملتا, اور سود حرام ہے, ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور سوال چلائیے. میں محمد عامر اتاری بول رہا ہوں, ملیشیا میں ہوں. میرا ملیشیا سے یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں ملیشیا سے 7 سال میں ملیشیا میں ہوں, پاکستان نہیں آیا.
میرے شرعی مسئلہ نکاح کے معاملات کا کیا ہے؟ کئی سال سے 7 سال سے شاید ملیشیا میں، یعنی اگر نکاح ہوا ہے اور یہ اس اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اب نکاح کا کیا ہے کہ 7 سال دوری رہے، ایک تو اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے کہ یہ اپنے ملک جو ہے وہ آ جا سکیں. بہرحال زیادہ عرصہ دور رہنے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ کم از کم 4 ماہ میں 1 مرتبہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف زوجہ کے پاس مرد آئے. اس سے زیادہ عرصے اگر باہر رہتا ہے تو بیوی کی اجازت ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، تو حقوق کی ادائیگی بھی ہو، یہ نہ ہو کہ ہم مال کے پیچھے اس قدر جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں کہ اپنے حقوق سے جو ہے وہ ان کی ادائیگیوں سے لاپرواہی برتیں. یہ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یوں مال کی طلب میں آگے بڑھ جاتے ہیں، بعض واقعی ایسے پریشان ہو سکتے ہیں کہ وہاں جا کر کسی صورتحال میں پھنس گئے کہ اب واپس آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، نہیں آ سکتے، تو ان کے لیے تو ہم بھی دعا گوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آسانی فرمائے اور راستے ان کے نکالے. بہرحال ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی اگر اتنا عرصہ بیوی سے دور رہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے. کتنے ہی عرصے دور رہیں گے نکاح نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال چلائیے. میرا نام طلحہ تاری یو کے شہر برمنگھم اسٹریچفورڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا غیر مسلم مجبور افراد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی حضرت. نہیں، غیر مسلم جو مجبور ہیں انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان مستحق کے زکوٰۃ کو ہی دے سکتے ہیں، مسلمان فقیر کو ہی دے سکتے ہیں. غیر مسلم کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک، ایک اور سوال چلائیے. میرا نام محمد قرۃ العین شاہ، میں روم اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ خاص کر یورپ میں جہاں پہ چاند دیکھنے کا سلسلہ نہیں ہے تو مسلمانوں کو کب جو ہے رمضان المبارک کا آغاز کرنا چاہیے؟ قرآن و سورت کی روشنی میں پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں. جواب ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے، ایک اور سوال چلائیے. سر میرا یہ سوال ہے کہ میں نے 20 ایکڑ ٹھیکے پر لی تھی، اس میں گندم بیجی تھی، اس کا جو اشر بنتا ہے اس کی بھی رہنمائی کر دیں. اور دوسری میری بات یہ ہے میں نے مدرسہ زیر تعمیر کیا ہوا ہے، اس پہ لگا سکتا ہوں؟ جی، زمین ٹھیکے پر دی تھی اور اس نے گندم لگائی تھی، اب اشر کا پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، اور وہ اشر جو ہے جو یہ دیں یا وہ دیں وہ ان کے زیر تعمیر مدرسے میں لگ سکتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ٹھیکے پر کس طور پر دی، یوں کہ پیسوں کے طور پر. میرے خیال سے ٹھیکے سے یہی مراد ہوتی ہے کہ بھئی پیسوں کے عوض دے دی کہ بھئی اتنا اس کا جو ہے وہ تم مجھے پیسے دو گے. تو ایسی صورت میں ان پر تو اشر نہیں ہوگا، اشر جس نے ٹھیکے پر لی ہے اس پر لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال ان کا کہ مدرسے میں لگ سکتا ہے یا نہیں. مدرسے میں ضرورتاً یہ صدقات واجبہ لگ سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں لگتے. عشر وغیرہ ڈائریکٹ نہیں لگتا، زکوٰۃ ڈائریکٹ مدرسے میں نہیں لگتی بلکہ شرعی ہیلے کے بعد لگتی ہے. اور شرعی ہیلے کا ایک مکمل طریقہ کار ہوتا ہے جس کو ہر عام آدمی نہیں جانتا. آپ پتہ چلا شرعی ہیلا کرنے گئے، اس کا عشر ہی ضائع کر دیا کہ اس کا عشر بھی ادا نہیں ہوا اور آپ بھی گنہگار ہوئے، وہ بھی گنہگار ہوا. تو اب حاجت اور ضرورت کتنی ہے مدرسے کے اندر، اور پھر اس کے ہیلے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے ان سے یہی عرض کریں گے کہ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے دارالافتاء اہل سنت سلسلہ ملاحظہ کیا، بالخصوص روزے اور زکوٰۃ کے سوالات شامل سلسلہ رہے. اسی طرح جو ہمارے دیگر سلسلے شام کا اوقات میں ہوتے ہیں ان میں بھی خاص طور پر رمضان کی چونکہ آمد ہے تو انہی حوالوں سے سوالات کیے جائیں گے، مفتیان کرام ان کے جوابات دیں گے. آج بھی چونکہ بدھ ہے اور بدھ کے دن 2 سلسلے ہوتے ہیں، شام کو بھی 7:40 پر دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ پیش کیا جائے گا. اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.